أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ غلطی کیا ہوئی تھی؟ یہ جو واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ان کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک کیس اور آیا کہ فیصلہ کریں دو بھائیوں کا۔ اس پہ مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ بعد میں لکھا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اللہ نے بھیجا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے، اور بعد میں لکھا کہ وہ حقیقت میں انسان تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کا مقدمہ سنا، جس کے پاس 99 اپنا دمبے تھے، دمبیاں تھیں۔ اس نے کہا جی کہ اپنا اس کے پاس ایک کیوں ہے، وہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس طرح مدعی کی ابھی بات سنی ہے، اگلے بندے کی بات مکمل نہیں سنی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ ہم نے الفاظ بھی پڑھے ہیں کہ کثیرا من الخلطاء، اکثر لوگ ہوتے ہیں، اکثر شریف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چھیننے کی بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنا اسی طرح انہوں نے اس طرح اظہار کر دیا، دونوں کی ابھی بات ان کی بھی سنتے تو یہ ایسے ان سے ایک ہلکی سی ایک خطا ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک تو یہ ذکر کیا، اور دوسرے نمبر پر بہت ساری بنی اسرائیلی روایات ہیں جن کی کوئی اپنا بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ نہ ان کی تصدیق کی جائے نہ ان کی تکذیب کی جائے۔ ہاں وہ واقعات جن سے کوئی عبرت، کوئی نصیحت کوئی ملتی ہے، وہ واقعات یہاں تک بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک رغبت ہو، لوگ نیک اعمال کی طرف بڑھیں اور برائی سے بچیں اور ڈرنے کی کوشش کریں، اللہ کے غضب سے ڈرنے کی کوشش کریں۔ باقی بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں یہاں تک تو ہے۔ اب بنی اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت ہے، وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے غلطی کیا ہوئی، بھول چوک کیا ہوئی، ابھی ان کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، اور حالانکہ خیال کا آج ہے نا دل و دماغ میں اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام جو ہیں ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ ہم تو امتی ہیں نا، نبی کا مقام تو سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی نبی کسی کا مقام ہے تو وہ نبی کا مقام ہوتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ اس وقت کے کسی فوجی کی ایک اپنا بیوی تھی اور اس کے اندر بڑی صلاحیتیں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خود 99 بیویاں تھیں، حالانکہ ان کی بیویاں بہت زیادہ تھیں لیکن وہ باصلاحیت عورت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ میرے نکاح میں آ جائے۔ یہ روایت ایک صرف ہے، یعنی کہ ایک اتھینٹک اور حقیقی روایت نہیں ہے جو جس کی بنیاد پر صرف ایک اور یہ بات سبق سمجھنا مقصود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ یہ بھی میرے نکاح میں ہونی چاہیے تاکہ میں حکمران ہوں اور ساری رعایا جو ہے اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے، وہ ملکہ بنے۔ تو یہ ابھی خیال آیا تھا، تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہ آیا
تو یہ ایک بنی اسرائیلی روایات، اس طرح کی کئی ایک روایات بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال اکثر نے یہی کہا کہ خاموشی اس پر اختیار کی جائے، ہمیں پورے دن کی پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی، وہ دانا کھا لیا تو اللہ رب العزت نے زمین پر بتا دیا۔ تو انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ نبی اور امتی کا بڑا فرق ہوتا ہے، جو گناہ برائیاں ہم کرتے ہیں نبی ان برائیوں سے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اللہ نے ان کا بڑا مقام۔ یہ ابھی ذہن میں ایک خیال تھا، اس کا اظہار بھی یوں کہ اپنانا یعنی عملی طور پر اس طرف چلے نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ کچھ ناپسند ہے۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کے آگے جھک گئے، تو اللہ رب العزت نے آیات میں یہی فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بخشش کی، ان کو معاف فرما دیا۔ تو انبیاء کرام جتنے بھی ہیں ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، نبی سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہلکی سی بھول چوک بھی ہو جائے نا تو نبی جو ہے اس پر اتنا شرمندہ اور نادم ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے ایسے ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور خواہشات کی پیروی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام سارے کے سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، یہ دراصل ہمیں یہ اسباق دیے گئے ہیں۔ نبی تو ان چیزوں سے پاک اور صاف ہے، اور اللہ نے ان کا بڑا مقام بنایا کہ ہمارے اندر اگر اس طرح کے خیالات ہیں، خیالات کی حد تک تو گرفت نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے چل پڑنا، غلط رستہ اختیار کرنا، اس سے اصل میں ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ، پھر ہم نے بخش دی اس کی ذالکہ یہ غلطی، یہ بھول چوک، وَإِنَّ لَهُ، اور بے شک اس کے لیے اندنا ہمارے پاس لَزُلْفَا بڑا قرب ہے، وَحُسْنَ مآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد علیہ السلام کہ ہم نے اس خطا کو ہم نے معاف کر دیا، اور ان کے اللہ کے ہاں فرمایا میرے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، تکریم ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام بھی، انا بے شک ہم نے جعلنا کا بنایا ہے تجھے خلیفہ۔ اب قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے لیے بھی خلیفہ کا لفظ بولا ہے، اور دوسرے داؤد علیہ السلام ہیں، یہ دو نبی ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے خلیفہ کا لفظ بولا ہے۔ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے انبیاء کرام میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے ان کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولا ہے، اسی طرح داؤد علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولا ہے۔ بڑے مقام اور شان والے حضرت داؤد علیہ السلام، خود کمانے والے اور کھانے والے اور محنت کرنے والے، اور پھر روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے۔ ان کی نماز روزے کا ہم پیچھے پڑھ کر آئیں گے، اللہ کو وہ بہت ان کا عمل پسند تھے۔ پھر عرض زمین میں فاحکم، لہذا تو فیصلہ کر بین الناس، لوگوں کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی دونوں فریقین کی یا دو بھائیوں کا کسی کا بھی مقدمہ تھا، دونوں کی بات اچھے طریقے سے سنیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ ولا تتبع الہویٰ، اور نہ پیروی کریں خواہش نفس کی، فیضلک، ورنہ وہ گمراہ کر دے گا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ وہ شیطان جو ہے نا وہ گمراہ کر دے گا اللہ کی راہ سے، تو یعنی بندہ پھر اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ان الذین بلا شبہ، وہ لوگ یضلون جو گمراہ ہوتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہم ان کے لیے عذاب ہے، شدید سخت، ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ بیمار نصوبہ، سبب اس کے کہ انہوں نے نصوب بلا دیا یوم الحساب، یوم حساب کو انہوں نے بلا دیا۔ جب یوم حساب کو بلا دیا، خواہشات نفس نے جنم لے لیا، پھر وہ پھسل جاتے ہیں، اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندے بنا۔